دیکھیں ویری فرینکلی میں ایک سیدھی اور صاف بات آپ سے کرنا چاہوں گا، وہ چاہے اسما ہو نا، دیکھیں وہ میری بیٹیوں کی جگہ پہ ہے. جاوید خان کیا اس نے میرا باپ دادا مارا ہوا ہے یا میں نے اس کا مارا ہوا ہے؟ ہمارا کیا اختلاف ہے؟ صرف ڈفرینس آف اوپینین ہے نا. یا کوئی اور، یا ڈاکٹر مدنی صاحب ہے مجھے یہ بتا دیں ان کا اور میرا کیا لینا دینا ہے. میں نے ایک بڑی کھلی ڈلی بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ گروپوں میں دماغ کی دہی بنانے کے نا بھائی، جس کے جو بس میں ہے نا، یہ 2 تاریخ جو ہے، چونکہ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایسی کوئی لیگل ہچ ہے کہ تمام فریقین جتنے نامزد ملزمان ہیں ان کا حاضر ہونا ضروری ہے. وہ کوئی ہوتی ہے، کوئی پیشیوں کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے کہ اتنے پیشیوں پہ اگر وہ نہ آئے تو وہ ضمانت کینسل بھی ہو سکتی ہے. تو کوئی اس طریقے کا سلسلہ ہے تو بھائی اس نے جانا ہے، پکڑ لو اس کو وہاں پہ. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر مدنی صاحب نے اس کی لوکیشن شیئر کی ہے. یس دیٹ از ویری کریکٹ لوکیشن. بھائی اس لوکیشن پہ تو کوئی جاتا ہی نہیں ہے. صرف گروپوں میں بیٹھ کے دماغ کی دہی اور لسی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی ہے. میں نے صرف یہ بات کی ہے بھائی جاؤ، باتیں نہ کرو، صرف باتیں نہ کرو، کوئی پریکٹیکل بھی کچھ کر کے دکھا دو نا ایک دفعہ کہ یس یار ہم نے یہ پریکٹیکل کیا ہے اور ہم لے آئے ہیں، تاکہ پھر دوسروں کو بھی حوصلہ ملے نا کہ بھائی یس یار ہم تو ایویں باتیں کرتے رہ گئے تھے، فلانا جناب اس نے ایکشن لیا، وہ لے کے بھی آ گیا ہے، میں رہ گیا ہوں. پھر دیکھیں لوگ اس کے پیچھے کس طریقے سے پڑھتے ہیں. پھر بات یہ ہے کہ کرنا کرانا بھی آپ نے کچھ بھی نہیں ہے. گروپوں میں دن رات، صبح دوپہر شام جسے کہتے ہیں نا، بس وہ ایک دماغ کی دہی اور لسی چل رہی ہے. جب ڈیٹ آتی ہے ایک ویڈیو بنتی ہے، چپ کر کے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے بھائی؟ میں تو صرف اس چیز کا رونا رو رہا ہوں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سیف الرحمان نیازی کو پروٹیکٹ کرتے ہو، بھائی میں تو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہوں، میں تو آپ سب کو کہہ رہا ہوں نا بھئی ایک پیج پہ ہو، جڑ جاؤ، جاؤ اس کو جا کے پکڑ لو قانونی طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے. بھئی جو بھی آپ کے ذرائع ہیں نا، آپ تو بڑے سورسفل لوگ ہیں نا، تو جائیں جا کے اس کو پکڑے اور لے لیں اس سے پیسے. میں تو صرف یہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں جب مجلس شورا بنی اور ڈاکٹر مدنی صاحب کی سربراہی میں سارا کچھ ہوا، اس دن سے لے کے بعد تک، معاملات خراب ہونے تک، ان کی تمام سٹیٹمنٹس اٹھا کے دیکھ لینا. انہوں نے کیا بات کی؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ ملک میں قانون نہیں ہے، سیف بھائی کو کسی بھی نیٹ ورک کمپنی کو نہ تو اون کرنا چاہیے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرنا چاہیے، اور انہیں چپ کر کے اپنا کیس لڑنا چاہیے. اور جیسے ہی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو پھر مجلس شورا ہی ان کو کچھ ایڈوائس کرے گی کہ وہ کون سا بزنس کریں، کوئی اسکریپ کا یا گولڈ کا یا کچھ اس طریقے کی. مقصد یہ کہ کیا ان کی گفتگو آن ریکارڈ ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ چیز، مجلس شورا ہی اسی نتیجے پہ پہنچی تھی نا کہ کسی پریس کانفرنس، کسی ہنگامہ رہی، کسی قتل و غارت، کسی اس طریقے کی ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور صرف یہ ہے کہ کورٹ میں کیس کو لڑا جائے اور کیس جیت کے، اور جس کے میکسیمم چانسز ہیں، اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو نیو نیپ لاس، بینک اکاؤنٹس اوپن ہو جانے ہیں. اور بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں اور پھر انہوں نے اس چیز کی ذمہ داری بھی لی کہ جی انشاءاللہ ہم جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے حق جو ہے وہ ان کی دہلیز پر جا کر پہنچائیں گے. تو میں نے تو صرف اتنی بات کی کہ کیا اب وہ علماء کرام، اب ان کا کیا بیانیہ ہوگا؟ آخر کون سی ایسی بات ہو گئی کہ راتوں رات کایا پلٹ گئی؟ کیا ہوا ایسا؟ اور کیا اس کا بدلہ لاکھوں خاندانوں سے لیا جائے گا ایک شخص کی وجہ سے؟ لیٹس سپوز میں کہتا ہوں جی سیف الرحمان نیازی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی، ان کی کوئی بات نہیں مانی ہوگی، کچھ ایسا کیا ہوگا، تو کیا اس کا بدلہ لاکھوں خاندانوں سے لیا جائے گا؟ اور کیا وہ بیانیہ بالکل الٹ جائے گا؟ میرا تو کوشچن صرف اتنا سا ہے نا. لیکن پھر بھی اگر کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی کہ میں علماء کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. بھائی میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی الجھنے کا، کسی کے لیے کوئی بات کرنے کا. میں نے جو بھی اپنا ایک اوپینین دینا تھا وہ میں آلریڈی دے چکا ہوں.